جب کبھی مؤذن پکارتا، چاہے وہ نماز کے لیے اذان ہو چاہے جہاد کے لیے اذان ہو، غرض صرف صحابہ کو اتنا رہا کرتی تھی کہ چلو اللہ رب العزت نے بلایا ہے، اب دنیاوی کاموں سے کوئی مسئلہ نہیں، اب دنیاوی کاموں میں ملوث ہونے کا کوئی مطلب و مقصد نہیں ہے، سب کاموں کو چھوڑا جائے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے حاضر ہو جایا جائے گا۔ اللہ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرمائیے ہمیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی کا طرز عمل تھا، یہ صحابہ کی زندگی کا طریقہ کار تھا، جو آج ہم سنتے تو بے شک ہیں لیکن ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ صحابہ کی زندگی کا طرز عمل کچھ اور تھا اور ہماری زندگی کا طرز عمل کچھ اور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کیا ہمیں صحابہ، آپ کیا ہمیں قوم موسیٰ سمجھتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمیں قوم موسیٰ تو نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے منہ و سلوہ اتارا جنت سے، جنت کی نعمتیں ان کے لیے اتاری، ان کے لیے جنت کی غذائیں اتاری جاتی اور وہ جنت کی غذائیں کھا کر کے دنیا میں زندہ رہتے، عیش و عشرت لیتے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے منہ و سلوہ کھایا لیکن پھر بھی اپنے نبی کی نافرمانی کی، پھر بھی اپنے نبی کی بات کو نہیں مانا۔ اے آقا علیہ السلام، ہمیں بتائیے کہ آپ ہمیں موسیٰ کی قوم سمجھتے ہیں؟ نانا یا رسول اللہ، آپ ہم سے کہیں ظالم من شئت وحارم من شئت وقتا حبال من شئت خذ من اموالنا ما شئت۔ یا رسول اللہ، آپ ہم سے فرما دیجئے کہ آپ اپنے گھروں کو قربان کر دو تو ہم اپنے گھروں کو ویران کر دیں گے، آپ ہم سے فرمائیے کہ اپنی اولادوں کو میری بارگاہ میں قربان کر دیجئے، اللہ کے راستے میں کٹوا دیجئے۔ یا رسول اللہ، ہم اف تک نہ کریں گے، ہم اپنی ساری اولادوں کو قربان ہی کرتے چلے جائیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ ہم سے فرمائیے کہ اپنے گھوڑوں کو ملک شام کی طرف دوڑا دو تو ہم پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کا کیا بنا، ہمارے گھر بار کا کیا بنا، ہمارے خاندان ہمارے قبیلے کا کیا بنا، ہمارے کاروبار کا کیا بنا۔ یا رسول اللہ، ہمیں ذرہ برابر فکر لاحق نہیں ہوگی کیونکہ یہ آپ کا فرمان ہے، کسی اور کا فرمان نہیں۔ حضور، آپ ہم سے فرمائیے کہ اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں دوڑا دو، اور اسی وجہ سے ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صحابہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، آپ ہم سے فرما دیجئے کہ اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں دوڑا دو، تو حضور ہم اپنے گھوڑوں کو دریاؤں میں دوڑا دیں گے، آگ میں ڈال دیں گے، اپنی اونٹوں کی لگاموں کو کھینچ کر کے دمشق تک اور ملک شام تک، ملک روم تک ہوش نہیں لیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم سے جو آپ حکم فرمائیں گے ہم وہی کرتے چلے جائیں گے۔ آپ ہمیں امت موسیٰ نہ سمجھے بلکہ آپ اپنا ہمیں غلام سمجھے۔ آپ اگر مال کو قربان کرنے کے لیے کہیں گے ہم اپنا مال قربان کر دیں گے، اپنی جانوں کو قربان کرنے کی بات کریں گے تو ہم اپنی جانوں کو قربان بغیر کسی شک و شبہ کے قربان کر دیں گے، اور حضور اف تک نہ کریں گے، اس لیے کہ ہمارا جینا بھی حضور آپ کے لیے ہے اور ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے ہے۔
یہ صحابہ کا یہ طرز عمل تھا اپنی زندگی میں، اور یہ صحابہ کی محبت ہے اپنے نبی سے اور اللہ سے کہ ان کو جب کبھی حضور آواز دیتے، جب کبھی انہیں وہ پکارتے تو وہ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔